بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا پینٹ تیار کیا گیا ہے جس کو لگانے سے اے سی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور کمرے میں کولنگ محسوس ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اچھا خاصی اس ویڈیو کی سرکولیشن ہو رہی ہے، ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتا کے اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے بہتر ماشاءاللہ ریسرچ ہو چکی ہے۔ نہ صرف ریسرچ ہو چکی ہے بلکہ پروڈکٹ میدان میں آ چکے ہیں، اور نہ صرف میدان میں آ چکے ہیں بلکہ 10 20 25 سال کا ایکسپیرینس بھی مل چکا ہے، اور اب یہ پروون ٹیکنالوجی بن چکی ہے۔ اب وہ جو پینٹ جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، ہیومن بینگ کے لیے، عوام الناس کے لیے نئی سے نئی چیزیں آنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ پینٹ ہو یا کوئی اور چیز، اگر ہم چھت پہ لگا رہے ہیں کہ چھت ٹھنڈا رہے، تو اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو سن لائٹ گرمیوں میں ہمیں تنگ کرتی ہے اس سے بچا جائے۔ اب سن لائٹ چھت کے اوپر جا پڑتی ہے تو وہ ہیٹ ایبزارب کرتی ہے، یعنی چھت ہیٹ ایبزارب کرتی ہے۔ اوپر ٹائل ہو یا کوئی چیز جو بھی ہو، کنکریٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس نے گرم ہونا ہے۔ سولر انرجی کی شدت بڑھتی جائے گی، اسی طرح وہ گرم ہوتا جائے گا۔ تو پاکستانی ماحول میں اس کا ٹیمپریچر 60 70 اور بعض موقعوں پہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ جب گرمی چھت کے ذریعے کمرے کے اندر آئے گی تو اس کو کٹ کرنے کے لیے ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے سی عموماً ہم 1000 واٹ یا 2000 واٹ کا لگاتے ہیں، 1.5 ٹن کا لگاتے ہیں، اور کمرے کے سائز کے مطابق اے سی لگائے جاتے ہیں۔ بڑا کمرہ ہے تو ایک سے زیادہ اے سی لگتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ چھت سے جو گرمی آ رہی ہے اس کی بھی میجرمنٹ ہو چکی ہے، کی جا سکتی ہے کہ ایک سکوئر میٹر پر نارملی 1000 واٹ سولر ہیٹ اویلیبل ہوتی ہے یا پہنچتی ہے۔ لیکن جن دنوں میں گرمی کی شدت زیادہ ہو تو یہ 1200 1300 یا 1500 تک بھی چلی جاتی ہے۔ اب یہ 1500 واٹ جو انرجی، سولر انرجی چھت پہ پڑ رہی ہے، اس میں سے کچھ ریفلیکٹ ہوتی ہے، کچھ جذب ہو جاتی ہے، اور کچھ نیچے ٹرانسمٹ ہو کے کمرے کو گرم کرتی ہے۔ اب اس انرجی کو ختم کرنے کے لیے، اس ہیٹ انرجی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اے سی جب اس کی کٹنگ شروع کرتا ہے تو اے سی پہ تو لوڈ پڑتا ہی پڑتا ہے، لیکن مہینے کے بعد ہماری جیب پہ لوڈ پڑتا ہے، اس کا اچھا خاصا بل آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو ہیٹ چھت کے ذریعے نیچے آ رہی ہے اس کو اوپر سے ہی بلاک کر لیا جائے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جیسا کہ اس پینٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پینٹ کو لگائیں گے تو وہ سن ریز کو ریفلیکٹ کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل کام ہوتا کیسے ہے۔ میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا، یا جن فیکٹرز کو سامنے رکھ کے ہم نے چیزیں تیار کی ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اصل میں جب اسپیکٹرم لائٹ، یعنی وہ سفید روشنی جسے کہتے ہیں، یہ جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ 90% ہو یا 98% ہو، کچھ پرسنٹ جو انفراریڈ ریز ہوتی ہیں وہ چھت کے اندر جذب ہوتی ہیں، یعنی 100% لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ اب جب
وہ چھت کے اندر جذب ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایفیکٹ ہونا ہے، ضرور ہونا ہے. لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے میں ایک اور ایکسپیریمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس شیشہ جس سے ہم روزانہ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ اتنی لائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، وہ ساری روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ شیشے کو دیکھیں گے وہ گرم ہو چکا ہوگا. جب کہ وہ 100% ہیٹ کو لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے تو وہ گرم کیوں ہو گیا؟ دوسری طرف ہم چھت کو دیکھیں تو ہمارا پینٹ لگائیں یا کوئی بھی پینٹ لگائیں تو وہ جتنی مرضی ریفلیکشن دے اس میں ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب ہے اس شیشے کی نسبت اس کی ریفلیکشن کم ہے. لیکن یہ چھت ٹھنڈا ہے اور وہ شیشہ گرم ہے، 100% ریفلیکشن کے ساتھ شیشہ گرم ہے. تو ایک فیکٹر جس کو اگنور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈفرینس سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسپیسیفک ہیٹ آف دا مٹیریل. جس کے سرفیس کے اوپر یہ لائٹ آ رہی ہے اس نے ہیٹ ایبزارب کرنی ہے، اس کی اپنی اسپیسیفک ہیٹ کیا ہے. تو جو کیلکولیشن بھی ہم کریں اس میں میٹیریل کی اسپیسیفک ہیٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اگر ہم یہ پینٹ اپنی چھت کے اوپر کرتے ہیں، کنکریٹ کی چھت کے اوپر یا لوہے کی چادر پہ کرتے ہیں، دونوں میں رزلٹ میں فرق آئے گا. آپ نے سفید گیٹ دیکھے ہوں گے، لوہے کی چادریں دیکھی ہوں گی کہ دھوپ میں رکھیں تو وہ گرم ہوتی ہیں، چلیں کچھ کم گرم ہوتی ہیں لیکن گرم ہوتی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو ہم نے جو ورکنگ کی ہے اللہ کے فضل سے ان دونوں فیکٹر کو سامنے رکھ کے ورکنگ کی ہے کہ جو لائٹ ریفلیکٹ ہو گئی وہ تو ٹھیک، جو ایبزارب ہو رہی ہے وہ آگے اسپیسیفک ہیٹ کے مطابق اس کا ٹیمپریچر نہ بڑھا سکے، یعنی وہ مٹیریل اس ہیٹ کو جذب کر جائے اور اس سے ٹیمپریچر نہ بڑھے. اس ٹیکنیک پہ کام کرتے ہوئے ہم نے پینٹ تو ایک سادہ سی چیز ہے، یہ بھی بنی ہوئی ہے اور 20-25 سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس وقت بھی پورے پاکستان میں اس کے کلائنٹ موجود ہیں، ڈسٹریبیوٹر موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. بزنس بھی ہو رہا ہے اس کا اور پبلک اس کو پسند بھی کر رہی ہے، ان ورکنگ ہے. لیکن ہم تو اس سے بہتر بھی چیز بنا چکے ہیں اور وہ سولر چپس ہے. سولر چپس لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ ہے اور ہمارے اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، یعنی اوپر سے ہیٹ بھی نہیں آئے گی اور ساتھ واٹر پروفنگ، لیولنگ، اور یہ بھی ساتھ مسئلہ ہو جائے گا، حل ہو جائے گا لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ. لیکن ہم تو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز بنا چکے ہیں. وہ ہے سولر ایئر کنڈیشننگ ٹائل، میٹ کے نام سے، یعنی منور ایئر کنڈیشننگ ٹائل کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے. اس کا پیچھے 26 سال کا ایکسپیرینس ہے. سیٹسفائیڈ کلائنٹ کی ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. لوگ آگے ریکمینڈ کرتے ہیں، 20 سال بعد بھی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز لگوا لیں آپ. تو اس میں کیا ہے، وہ گرمیوں میں کمروں کو ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم بھی رکھتی ہے. تو ہم تو اللہ کے فضل سے یہ بہت سی چیزیں ہم کر چکے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں. آپ گوگل پہ چیک کر لیں، نہ تو آپ کو اس ایئر کنڈیشننگ ٹائل کے اگینسٹ کوئی چیز ملے گی، نہ ہی سولر چپس کہیں دنیا میں کہیں آپ کو ملے گی. وہ بھی ملے گی تو پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی اسلام آباد میں. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس بات کو کلوز کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھت سے آنے والی گرمی کو اگر ہم روک لیتے ہیں تو 1 میٹر سکوائر پہ جو 1000 واٹ یعنی 1 کلو واٹ جو ہیٹ آ رہی تھی، اور اگر 12x12 کا کمرہ ہے تو اس میں تقریباً 14 سے 18 کلو واٹ انرجی اس کے اوپر آ رہی ہے. ہم اس کو 95% یا 98% ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو باقی جو بچے گی 1000 واٹ یا 2000 واٹ یا 1500 واٹ، تو وہ
چھت کی جو اپنی اسپیسیفک ہیٹ ہے اس میں وہ ایبزارب ہو جائے گی اور وہ نیچے نہیں آئے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کمرے میں اے سی نہ بھی لگائیں تو بھی آپ کا کمرہ گرم نہیں ہوگا، آپ کو پنکھا ٹھنڈی ہوا دے گا. اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا، اس کی تو ہم لائف ٹائم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو پنکھا ٹھنڈی ہوا دے گا. جب ٹھنڈی ہوا مل گئی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ہاں اگر آپ اے سی لگاتے ہیں تو اب اے سی پہ لوڈ نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں وہ چھت کے اوپر یہ کوٹنگ کروائیں یا ٹائل لگوائیں یا چپس لگوائیں، تو یہ صرف پنکھے سے آپ کو فائدہ ہونا ہے نا. تو جب آپ اے سی لگا دیں گے اے سی تھوڑی دیر کے بعد ٹرپ کر جائے گا. آپ اے سی والی ٹھنڈک بھی انجوائے کریں اور بجلی کے بل سے بھی جان چھوٹی، یعنی وہ ہیوی بل نہیں آئے گا، تھوڑا سا آئے گا کیونکہ یہ تو ٹرپ کرتا جائے گا. اور آپ سیلنگ فین چلائے رکھیں تو آپ اے سی کو 26 پہ آپ فٹ کریں، سیلنگ فین آپ چلائے رکھیں، اے سی کو بھی انجوائے کریں اور بجلی کے بلز کی جو ہیوی بل تھا اس سے بھی جان چھوٹی، وہ اس کے اوپر لوڈ نہیں رہے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو اے سی بنانے والی کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ خود اس چیز کو پروموٹ کریں کہ جی ہم اے سی تو آپ لیں لیکن چھت سے آنے والی گرمی کو روکیں، اور اس کے لیے یہ آپ پینٹ استعمال کریں یا ٹائل استعمال کریں یا سولر چپس استعمال کریں. بلکہ یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ پابندی لگائے کہ اے سی استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اگر چھت سے آنے والی گرمی کو نہیں روکا تو اے سی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ نیشنل نیٹ ورک سے بجلی کھینچ کے اس گرمی کو ضائع کرنے کے لیے ہمارا جو نیشنل جو چینج ہے وہ آتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے کہ چھت سے آنے والی گرمی کو روکا جائے، اور اے سی بنانے والی کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اے سی کو بہتر ایفیشنسی کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ چھت سے آنے والی گرمی کو روکنے کے لیے آپ یہ چیز ساتھ استعمال کریں. تو وہ جہاں 1-1.5 لاکھ کا اے سی آ رہا ہے وہاں اگر اس کمرے کے اوپر 5-7 ہزار کی سولر کوٹنگ ہو جائے یا 15-20 ہزار کی سولر چپس لگ جائے تو ان کی اے سی کی بھی عزت بنے گی، اس کی ورکنگ بہتر ہوگی، لوگ بھی انجوائے کریں گے اور ہمارے انرجی کے کرائسس جو ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے.